حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص ماں جیسے کہتی تھی کر لیتے تھے، جا کے نا تو والدہ کے پاس کھڑے ہو گئے، ادھر دیکھنا میری طرف، کہنے لگے اماں میں تیرا ہی پتر ہوں نا، تو مجھے اچھی طرح جانتی اور میرے ذہن کو بھی سمجھتی ہے، یہ ان کی باتوں کا معنی عرض کر رہا ہوں، تو سمجھتی ہے نا ہر چیز کو کہ میں کیا ہوں، تیرا بیٹا جو ہوا کیا سمجھتی ہوں؟ فرمایا ماں پھر تو میرا ارادہ کان کھول کے سن، تیری ایک جان ہے، اگر تیری 1000 جان بھی ہو اور ایک ایک کر کے نکل جائے تو میں محمد عربی کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ چھوٹ نہیں سکتا مجھ سے، یہ کوئی نشہ ایسا ہے، یہ کوئی انداز ایسا ہے، یہ کوئی پیار ایسا، یہ چھوڑا جا سکتا؟ کچھ چیزیں ضمنی ہوتی ہیں اور کچھ بنیادی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر گزارا چل جاتا ہے اور کچھ چیزوں کے بغیر سارے رنگ پھیکے رہ جاتے ہیں۔ آپ کھانا پکانے لگتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ نے چیز پکانی ہے وہ بنیادی ہے، گوشت آپ پکانے لگے تھے تو اس میں آپ نے مرچیں بھی ڈالی ہیں، ہلدی بھی ڈالی ہے، مسالہ بھی ڈالا ہے، گھی بھی ڈالا ہے، نمک بھی ڈالا ہے، لہسن اور پیاز بھی ڈالا ہے، لیکن اصل تو گوشت پکانا ہے نا، لیکن ساری چیزیں ڈال دی جائیں تو جو اصل چیز ہے وہ رہ جائے تو وہ ضمنی ہے، اصل رہ گیا۔ دین اسلام کی جو اصل ہے وہ نبی پاک کی محبت، اللہ رسول کا پیار دی اصل بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں میری پیروی کرو، سادہ معنی کر لے میرے پیچھے چلو، میری غلامی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ محبت زندگی کا بڑا لازمی حصہ ہے، گھر میں مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، بس میاں بیوی میں محبت نہ ہو تو گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے کسی سے تلخ ہو جائیں، دیر تک طبیعت کا ذائقہ کڑوا ہو جائے۔ ابھی دوست صرف نظم سیدھا کرانے کے لیے، ترتیب محفل کی ٹھیک کرانے کے لیے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے نا، میں پریشان تھا، میں کہہ رہا تھا محفل ہے محبت والی، تو اگر ان کے لہجے میٹھے ہی رہ جائیں، پیارے ہی رہ جائیں تو کتنا اچھا ہے، کبھی بھی کڑوے نہ ہو، کسیلے نہ ہو، تلخی کے جواب میں بھی کبھی مسکرانا آ جائے نا، یعنی کبھی لوگوں کو مسکرانا اور ہنسنا آ جائے نا۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے مشکاۃ شریف میں، سرکار نے فرمایا مومن الفت والا ہوتا ہے، مومن الفت والا، فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ مومن تو پیار والا ہوتا ہے، وہ تو زندگی پیار میں گزار دیتا ہے، اس کا انداز ہی پیار والا ہوتا ہے، لہجہ ہی پیار والا، کبھی ماں باپ سے پیار، پھر تھوڑی عمر بڑی ہوئی تو دوستیاں لگ گئی، پھر دوستوں سے اپنے حلقہ احباب کی محبت، پھر اللہ نے اور زیادہ وسعت دے دی، نکاح ہو گیا تو بال بچے کی محبت، پھر یہ کہ انسان کو مشن سے محبت بندے کو نہ سفر کراتی، محبت وہ جو کبھی گھر سے باہر نہیں جاتے، پردیس ملک سے باہر چلے جاتے، ان سے پوچھو کیا ہوا تو کہتے ہیں بچوں کی محبت لے گئے، مجھے بچوں کا پیار لے گیا، میں ان کا مستقبل روشن تابناک تابندہ دیکھنا چاہتا تھا تو کٹھن زندگی گزاری، اوکھے سفر کیے، محبت نہ چھوڑے کبھی بھی، محبت کا لہجہ کبھی نہ بدلے، لوگ آئیں گے آپ کو تلخ کریں گے، غصہ دلائیں گے، ہو جائے گا بڑا کچھ زندگی میں ایسا جس سے طبیعت میں ترشروئی پیدا ہوگی، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں پر محبت رہتی ہے، وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، محبت نہیں چھوڑنی، محبت نہ موسمی ہوتی ہے نہ علاقائی ہوتی ہے، نہ محبت جو ہوتی ہے وہ کسی خاص ماحول کی پابند ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سخت ترین ماحول ہے بدر میں، بظاہر حالات کٹھن ہے، حالات اتنے سخت ہیں کہ 1000 کفار سامنے کھڑے ہیں، 313 نے ان سے لڑنا ہے، حالات میں تیزی ہے، شدت ہے اور بڑی پریشانی، بظاہر دنیا ساری کی نظریں اس وقت کی لگی ہوئی ہیں کہ حالات کیسے ہیں، تو ہر آدمی جنگی تدبیر کر رہا ہے، محبت کرنے والے محبت کر رہے ہیں۔ سرکار صفیں سیدھی کرا رہے تھے، ایک شخص کو کہا ذرا پیچھے ہٹ جا، تو اس نے کہا جی آپ نے تو مجھے چبھو دیا ہے، وہ نیزے کی انی لگ گئی ہے یا کوئی چیز لگ گئی ہے، میں نے تو بدلہ لینا ہے، فرمایا لے لو بدلہ، اس نے کہا کرتا اٹھائیے، نبی پاک نے کرتا اٹھایا تو اس نے جسم چومنا شروع کر دیا، او یار تو عجیب بندہ ہے، یہ کوئی ٹائم ہے ان کاموں کا، سویرے جنگ ہونی ہے، حالات اور ہے، رنگ اور ہے، طبیعت اور ہے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں سویرے کیا بننا ہے، میں نے کہا ایک دفعہ مدینے والے کا وجود تو چوم لوں۔ بھئی جب ہمارا ہر وقت مطلب ایک حرف سجن دے نا دا سانو دس دا وانگ قرآن سورت یار دی ویندے رہنا، نہیں آپ کو نہیں نہ سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں،
सूरत यार दी वेंदिया रहना ये सब अमलां दी जान है ते हर वक्त याद सजन विच रहना साडा ए हुई दीन ईमान है। ओ भाई जब आपकी तबीयत मायल हो जाए पूरी तरह तो हालात कैसे भी हो, मौका कैसा भी हो, वक्त कैसा भी हो, यानी जंगे ओहद के दिन एक सहाबी शदीद जख्मी है तो बड़ी दुनिया जख्मी होती है, इर्द गिर्द बैठे लोग भी कहते हैं एम्बुलेंस बुलाओ, फलां को बुलाओ, और जख्मी की भी ख्वाहिश होती है, होश ही नहीं होती उस वक्त तो उसका ख्याल होता है ये जख्म का कुछ बने, ये तकलीफ का कुछ बने, मेरे दर्द का कोई इलाज हो। लेकिन नबी करीम करीब गए, उस शख्स ने अपने आप को घसीटा और घसीट कर हुजूर के करीब किया और महबूब के कदम चूमने शुरू कर दिए। प्यार को मौसमी ना बनाए, आप हर वक्त मुस्कुराएं। अगर आप आजकल लोग कहते हैं आशिकाने रसूल कहते हैं ना हमें, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बड़ा खूबसूरत लक़ब है आशिकाने रसूल कहलाना। तो आशिक तो बेचारा हर वक्त इश्क में होता है, तो अंबर बेल को कहते हैं वो तो चढ़ी रहती है, गलबा रहता है हर वक्त, वो तो एक महवियत की आलिम में रहता है आशिक, वो तो गाहक से लाड़ ही नहीं सकता, वो तो किसी से नाराज ही नहीं होता, उसकी तो अपनी दुनिया है, उसे तो कोई सताए तो वो चिढ़ता ही नहीं। कोई नहीं समझ आ रही आपको मैं क्या कह रहा हूँ। वो जो मोहब्बत करता है उस पर तो हर वक्त गलबा मोहब्बत का रहता है। मारते रहे सैयदना बिलाल को काफिर, मारते हैं तो मारते रहे, और निरा मारते नहीं थे, वो ताने भी देते थे कि तूने बड़ा कलमा पढ़ा, देख कलमा पढ़ने के बाद तेरा क्या हाल हो गया है। लेकिन हजरत बिलाल मस्त थे, क्योंकि मोहब्बत का गलबा था ना, उनकी बातें कानों से टकराती नहीं थी। असर हम पता क्या करते हैं, वो सानू जी फलाने ने गल की थी, भाई फिर क्या हो गया, एक बात नहीं सही जा सकी, फलां ने कहा आप झंडियां लगाते हैं, फलां ने कहा आप देगे पकाते हैं, तो चंगा है क्या। मैं एक दफा जलसे से निकला बाहर, शुरू की बात है, तो मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, 2-3 लोग साथ थे, तो एक नौजवान ने पीछे से आवाज कसी कहने लगाओ मिला दियो, तो मैंने पलट के देखा, तू परेशान हो गया कहना तो सुन लिया। मैं उन्होंने आख्या एक बारी फेर आ, ये तेरे लिए ताना होएगा, साडे लिए तो तमगा ही। हाँ ये तो तमगा ही। लोग कहते हैं फलाना फलानी पार्टी का, फलाना फलानी पार्टी का, फलाना फलाने ग्रुप का, मैं उस ग्रोह से हूँ जो मदीने वाले का मिलाद मनाते हैं। सुने जी, अल्लाह आपको जज़ा दे, सुने। तो भाई आप चीजों को ताना ना बनाए, मेना ना बनाए, आप उसका मजा ले। देखे ना, अगर आप परेशान हो जाते, आपने बादारी रख ली तो किसी ने क्या हो मौलवी परेशानी वाली गल, क्यों परेशान होते हो, कोई टेंशन वाली बात है, ये तो मजेदार बात है। जेकर यार दे नाम दा मिले मेना, ओनू झोली पा लईए पुंजे सुटीए ना, ते ला के सीने च इश्के रसूल बूटा ओदी सांभ करिए, कदे पुटिए ना। ते जेकर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा झूठ लईए पिछा हटिए ना। आप नाज करें, नाज। आपको पता है नबी पाक ने गरीबी को नाज बना दिया है, गरीबी नाज बन गई। हजरत खदीजतुल कुबरा को समझ आई कि मदीने वाले को गरीबी पसंद है, उन्होंने सारा माल खैरात कर दिया, गरीबी इख्तियार कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक को समझ आई कि महबूब को फकरे इख्तियारी है, मेरे नबी का फकीरी पसंद है, सारा माल दे के ना तो टाट का लिबास पहन के आ गया। जो महबूब को पसंद है, जिस तरह उसका ख्याल है, जो उसकी रजा है, जिंज रखे उंज रहना है। ओ भाई आप पर जब तक हर वक्त मोहब्बत गलबा नहीं ना रखती, हर वक्त जब तक आपकी तबीयत पर गलबा नहीं रहता प्यार का और नबी पाक के प्यार का, जिंदगी मजेदार नहीं। ये लड़ाइयां उतनी देर तक है जितनी देर तक प्यार नहीं, ये दंगे फसाद प्रोटोकॉल मैं तू, ये सब उतनी देर है जितनी देर मोहब्बत का ना एक जायका होता है। जायके का तो आपको पता होगा, मीठे का भी जायका होता है और कड़वे का भी, मोहब्बत का भी एक जायका होता है। ये जायका अगर लग जाए ना, और ये लग जाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर चाहते हो ना तुम्हें ईमान का जायका मिले, जायका, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अगर तुम चाहते हो तुम्हें ईमान का जायका मिले तो 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन कौन से? फरमाया एक तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, जायका मिलेगा, जायका मोमिन होने में लुत्फ आएगा, मजेदार हो जाएगी जिंदगी। और दूसरा फरमाया जिससे भी प्यार करो ना अल्लाह रसूल के लिए करो, कोई लालच नहीं, कोई हिरस नहीं, कोई तमा नहीं, कोई दुनियावी मुफाद, जिससे भी मोहब्बत करो अल्लाह रसूल। और तीसरा फरमाया कलमा पढ़ने के बाद कुफर की तरफ जाना तुम्हें इतना नापसंद हो जितना आग में जाना नापसंद। माना क्या है, मोमिन होने पर नाज करो, मोमिन होने पर तुम्हें फख्र हो कि हम मोमिन हैं, फिर तुम्हें ईमान का जायका आएगा, मिठास ईमान की नसीब होगी। अगर तुम्हें फख्र हो जाए कि शुक्र है अल्लाह का हम मोमिन है, हम ना
چھوٹی چھوٹی بات پہ کڑوے ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ہماری انا کو ٹھیس پہنچتی، چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر بڑی بڑی باتوں بڑے بڑے ملی نقصان کرتے ہیں۔ محبت کا جن لوگوں پر غلبہ تھا وہ کیف کا شکار تھے، کوئی سختی، کوئی تلخی، کوئی قسم کا بوجھ، کوئی پریشر ان کی محبت کو لے جا نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ ہے بچے سے پیار ہو جاتا ہے ماں باپ کو، چڑھتی جوانی اور ان فوان شباب، خواہشات جوان، لیکن بچے سے پیار ہو گیا نا تو بیوی کہتی ہے اپنے کپڑے بھی لے لے عید پہ، کہنا میرے ٹھیک نہیں، تو بالا میں بڑا، تو اسے کو یار حد ہو گئی ہے، تو جوان آدمی ہے اور تو شیشے کے آگے سے ہٹا ہی نہیں کرتا تھا، تو کہتے پرانی بات ہے نا، اب دل کرتا ہے کہ زیادہ پیارے میرے بچے لگے۔ محبت ہے نا بچوں سے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، ہم نہ ہماری طبیعتوں میں، ہمارے لہجوں میں وہ غلبہ نہیں ہوتا جو ایک مومن پر غلبہ رہتا ہے۔ جب یہ غلبہ، لوگ کہتے ہیں سارے لوگ غلط ہیں لہذا میں بھی غلط ہو گیا ہوں، وہ نا بندہ نے انجی کرنی چاہیے، یہ صحابہ کا نعرہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کوئی کچھ بھی کرے ہم نے خلق محمدی کا اظہار ہی کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اتنی تھی کہ محبت غالب ہو گئی، طبیعت پر پوری طرح چھا گئی۔ اپنے آپ کو ترش نہ رکھا کرے، تلخ نہ رہا کرے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض نہ رہا کرے۔ ہم ناراض بڑی جلدی ہوتے ہیں، ناراض ہی رہتے ہیں اور ناراضگیاں بتاتے رہتے ہیں، دیکھو جی کی کر چھڑیا بندیاں نے۔ اور جناب میرا ایک سنگی ہے تو ایک دن مجھے کہنے لگا لوگ جلسوں کا بندوبست نہیں ٹھیک کرتے، انتظام نہیں ٹھیک کرتے، رش زیادہ ہو جاتا ہے اور آنے والے بھی خیال نہیں کرتے، رستہ نہیں دیتے آتے۔ میں کہ ان ساڈے شکوے نے نہ کدی ساڈا شکوہ سی بندے ہوندے نہیں، کبھی شکوہ یہ ہے۔ وہ ایک دن میرے ادارے کے جو ہمارے ناظم ہے، پیار والا بچہ ہے، وہ کہنے لگا جگہ کم ہے، تعداد بہت زیادہ ہے، بچے داخل نہیں کر سکتے زیادہ۔ وہ کہتا ہے جی بندے ویکھو جی گل ہی نہیں سمجھدے، انہوں نے آکھیا کہ کمرے کو نہیں تھا کو نہیں کتھے رکھیے وہ تھا۔ میں کہ ایسی لوگ سن جڑے کہنے سن لوکی بچے مدرسے داخل نہیں کراندے۔ او بھئی آپ ہر عنوان پر ہی تلخ ہو جاتے، ہر پہلو پر ہی ناراض ہے، ہر حوالے سے ہی کوئی نہ کوئی دل میں سختی پیدا کر لی۔ آپ نرم رہیں، آپ پیار کریں۔ کل بیٹی دعا مانگ رہی تھی یا اللہ بچہ دے، آج وہ کہتی ہے میری گل نہیں مانتا۔ ویکھو جی یہ نستایا بڑا ہے۔ او بھئی آپ تھوڑا سا نا آپ حوصلہ کریں، تھوڑا پیار کریں، تھوڑی محبت کریں، لہجہ پیار والا بنائیں۔ آپ کا رنگ ڈھنگ اپنا ہونا چاہیے، فقیروں کے سٹائل اپنے ہوتے ہیں، ان کا طرز حیات اپنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سردار آدمی تھے، مالدار تھے، دبدبا تھا، تن تنا تھا۔ اچانک ایک دن ایک بندے نے دیکھا کہ جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے۔ یہ ہوتا نہیں نا روٹین میں۔ اے جڑے دیندار پیراں نے رکھے نے نا ملازم، انہاں دے کپڑے بھی نہیں جے ہوندے انہاں ورگے جنہاں انہاں نو رکھیا ہے۔ ہاں جڑے حقوق تے تقریراں کردے نے نا انہاں نے بھی یہ رنگ آئے ہائے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، شہنشاہی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری۔ بڑی مصیبت ہے جو لوگوں کو فقیر فقیر ہونے کا درس دے رہے ہیں، خود امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ او بھائی حضرت ابو ذر غفاری سردار ہو کر، مالدار ہو کر، ایک امیر کبیر مزاج کے وہ لوگ ہوتے تھے، تو جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے۔ تو کسی نے پوچھ ہی لیا، بے موسم پھل تھا نا، اس زمانے میں یہ کام ہوتا تو تھا نہیں، پوچھ لیا جناب عجیب بات ہے آپ کی اور غلام کے کپڑے ایک جیسے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے پہلے ایسا نہیں تھا، یہ ساری برکتیں مدینے والے محبوب، ہم تو سر نہیں ہلاتے تھے جیسے پرندہ نہ اڑ جائے، تو کس طرف قوم کو لگا دیا ہے، کیا معیار آپ نے دیا۔ یہ لب و لہجہ ہے نبی پاک کا، ذکر پاک کا حسن کبھی آتی ہے ذوق کی جذبات میں آتے ہیں، پر کبھی وہ پورا مجمع بنانے کے لیے نہیں، ماحول گرمانے کے لیے نہیں، خطابت اور نقابت کا لوہا منوانے کے لیے نہیں، اپنی ذاتی شہرت کے لیے نہیں۔ حضور کا ذکر پاک ادب، احترام، ٹھہراؤ، سلاست، روانی، خوبصورت جملہ جو شایان شان تو خیر کوئی بھی نہیں ہم جملہ ادا کر سکتے، لیکن کم از کم اس بارگاہ کے آداب کے مطابق تو ہو۔ دیکھیے یہ حضور کا ذکر، اس کا ایک رنگ ہے، ان آداب کا خیال کی گھروں میں بھی آپ نظر کریں نا تو اس کا ایسے نہیں بول دیں۔ ہمارے بہت سارے سیاستدان ہیں الا ماشاءاللہ، انہوں نے اپنے لیڈر کا نام لینا، انہیں بڑی قائد جمہوریت اور نبی کریم علیہ السلام کرے تو انہیں نام ہی نہیں لینا۔ تو میرا دل کرتا ہے وہ کہ آج 4 دن ہمارے ساتھ رہے، ہمارے تو بوڑھی مائیاں دیہاتی انہیں بھی آیا کرتا تھا تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، یہ نہ تو وہ بھی سنا لیا کرتی۔ آؤ 4 دن کسی دیہاتی سادے انگوٹھا چھاپ کے پاس بیٹھو، تمہیں ذکر رسالت مآب آ جائے۔ اس ذکر کی خاص کیفیت،
ذکر رسالت ماب کا خاص ادب. ایک وقت ہوتا ہے ایمرجنسی کا، ایمرجنسی میں القاب نہیں یاد رہتے. ایمرجنسی ہو نا، ایمرجنسی یعنی خدا کا میری پگڑی کے آگ لگ گئی تو اب سامنے سے ایک مجھے بتانا آگ لگی ہوئی ہے تو وہ کیا کہے گا؟ کرے اسلام طریقی دیر میں آگ چاہے کام کر جائے. ایمرجنسی میں القاب نہیں یاد رہتے، کہنا چاہیے آگ لگ گئی ہے جناب پیچھے دیکھے ہو، جناب مولانا پیچھے دیکھیے، مولوی صاحب پیچھے دیکھیں. ایمرجنسی میں القاب یاد، لیکن جب ذکر رسول کی باری ہو. غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کے کو سانپ ڈس لی. حضور نے فرمایا کیا ہو؟ سانپ بڑے بڑے ڈر نہیں جاتے، خوف نہیں کھاتے. حضرت صدیق اکبر کے پیر کو سانپ نے ڈسا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو فوراً یہ نہیں کہا سانپ سانپ سانپ، یہ نہیں کہا کہ یہ بارگاہ رسالت ہے، اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. حضرت صدیق اکبر نے فوراً سانپ سانپ نہیں کہا. حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، وہ ذرا میرے پیر کو سانپ. اس ایمرجنسی میں بھی انہیں آداب بھولے، انہیں ادب نہیں بھولا، احترام نہیں بھولا. ایک ہوتی ہے روٹین کی باتیں وہ کرے، لیکن جب بار رسالت تو ذرا تھوڑا سا نا لہجے کو تبدیل کرے، ذرا انداز کو بدلے، ذرا طور طریقے چینج کرے، آپ کا رنگ ڈھنگ بدل جائے، ذوق بدل جائے. دو بھائی، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. چھوٹے کا کار بڑا سیٹ بھی بڑی اچھی ہے، کماتا بھی زیادہ ہے، تعلیم بھی زیادہ ہے، لوگ بھی اسے زیادہ جانتے. دونوں بھائی کٹھے بیٹھے، بڑا بھی چھوٹا بھی. اب کسی نے پوچھا کہ تم میں سے بڑا کون ہے، کہ ڈگری بتائی جائے گی. کیا پوچھا اس نے؟ مثلا وہ کہے گا اسے 10 جمع زیادہ پڑھا نہیں ہوتا، نہیں بتا بڑی بتا، بلکہ وہ چھوٹا بھی بول کے کہ یہی بڑے ہیں میں ہوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ بلا مثال صرف سمجھا ہی رہے وہ بڑے ہیں. کسی شخص نے حضرت نور نبی، اور صرف نبی نہیں امام الانبیاء، حضور کا رتبہ سب سے بڑا ہے. وہ سوال کرنے والا بھی اس حقیقت سے آشنا تھا. پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ اب ظاہر ہے پوچھ وہ عمر ہی رہا ہے، رتبے کا اسے پتا ہے. حالت ماب کی ہے، حضور کا ذکر کرنا ہے، نبی پاک کی بات کرنی ہے. تو یہ ذرا حضرت عباس لکھیے کہ حضور بڑے تو وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا، بڑے وہی ہیں، اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی. ادب کرے، ذکر رسالت ماب ہو تو ادب کرے، احترام کرے. اسی طرح حضور کے فیصلوں کرنا ہے. پھر یہ بھی حضور کا ادب ہے کہ جو فیصلے نبی پاک نے کیے امت پھر اپنے دل میں پوری طور پر اور ہر اور جس طرح مسجد میں بیان ہوتا ہے نا، اسی طرح عدالت میں بھی بیان ہو اور اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی بیان ہو. پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو ہر وقت ہو، دوسرا بادب ہو، تیسرا آپ کی کیفیت بھی وہ بنی ہوئی ہو، انہیں لفظ نہ ہو. جمعے نعت خان صاحب انہوں نے شعر کچھ اس طرح لکھے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے نیند نہیں. وہ شعر فاضل بریلوی کیفیت بھی ہے، حضور کی یاد رات بھر جاتے، لیکن نہیں جی نہیں، یہ تو شعر ہے نا، جھوٹ بولتے ہو معاذ اللہ نبی پاک کی. حضور کے لیے وہ کہو جو تمہاری کیفیت، جو تمہارا رنگ ہے، جو ڈھنگ ہے. وہ ہمارا بھی نعت خان آج کل کہتا ہے نا، یہ چھڈنی میں دامن حضور دا چھڈنا نہیں، وہ بھی چھڈن نہیں تیار، وہ دنیا چھڈن نو تیار ہے، اپنی فیس چھڈن نو تیار. تو جھوٹ بولتے ہو معاذ اللہ. جو تمہارا حال نہیں ہے وہ بیان کر، تمہاری وہ کیفیت ہی نہیں ہے اس کا اظہار کرتے ہو. یہ تو وہ بارگاہ ہے. ہمیشہ مزاج صداقت والا ہونا چاہیے، نورانیت والا ہونا چاہیے، انداز بھی اور ہونا چاہیے تو اس تذکرے میں محو ہو جائے. یعنی حضور کی بات کریں تو لب و لہجہ، انداز، آپ کے اوپر باتیں طاری ہو جائیں. محفل نعت سنائی سے جا کے آپ موبائل پر کبھی نکال لیں، آج کچھ نہیں کرنا ذکر پاک. آپ قلبی کیفیت اس طرح کی بنائیں، طبیعت اس طرح کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، بہت بڑی خبر تھی، اتنے بڑے تاجر، اتنا نام مکے میں، اور وہ مسلمان ہو گئے. کچھ صحابہ خبر کی تصدیق کے لیے گئے کہ آپ کے نتھے جانے والے تاجر حضرت سعید بن زید رضی اللہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ، یہ صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے کہ سنا ہے آپ مسلمان ہو گئے. جب انہوں نے آپ مسلمان اس ذوق سے حسن سونی اور حسین کلمات اس طرح جناب صدیق اکبر نے ذکر کیا، جو تصدیق کرنے گئے تھے وہ بھی سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے دار گئے ہم. حضرت صدیق اکبر نے یوں ذکر کیا. نبی حضور نکاح کے کس طرح اس وقت بھی ذکر رسول کرو. صرف حسن نہ کرنا، حسن انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. صرف مال دیکھ کر شادی نہ کرنا، مال انسان کو خود پسند بنا دیتا ہے. او کما قال، دیکھ کے شادی، اخلاق دیکھ کے شادی کرنا،
उससे जिया ही नहीं जाता, इतने तल्ख जुमले बोलता है शौहर के, वो बेचारी रात भर सो नहीं पाती। आपने सिर्फ ये देखा है माल अच्छा कमा, और फिर आपने कुछ इसी तरह का रवैया बात जब बेटों सिर्फ ये देखते हैं कि बेटी जहेज की डिग्री की, कि जिस औरत की जुबान तल्ख होती है उसका शौहर की तारीफ में होता है। मैंने नौजवानों को नफसियाती होते देखा है, चंद एक ऐसे केस भी मेरे सुनने में आए जिनके घर के अंदर माहौल तल्ख है। खुदा बच्ची को देखें, अगर इखलाक तो लाएं, उस वक्त भी जिक्र रिसालत माप तलाश करो निकाह से पहले भी, और जब तजारत करो ना तब भी जिक्र रसूल सल्लल्लाहु। बहुत सारे ने पढ़वाते, मेरा दिल कर पढ़ाते हो, इसीलिए कहते हैं बरकत हो जाएगी। भाई बरकत तो रब रसूल की बात मान, बरकत ही बरकत। ये बरकत किस चीज का नाम रखा है कि तिजारत के अंदर तो अल्लाह की नाफरमानी करे और उससे पहले सूरज यासीन पढ़ा ले तो बरकत हो जाएगी। ये कैसी बरकत? आप कुरान की बरकत भी हासिल करें पर कानून के बताए हुए कानून पर भी तो अमल करें ना, हुजूर के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिक्र रसूल करें। आप अपना रंग बदलता हुआ देखेंगे, अंदाज बदलता हुआ देखेंगे, तौर तरीके बदलते हुए देखेंगे। मेरे नबी तू सच बदकार, अल्लाह सच्चे ताजर को कयामत के दिन नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। तो आप उस वक्त भी जिक्र रसूल लाजिमों से जब को भाई जो खुद खाना इन्हें भी खिलाना, जो खुद पहनना इन्हें भी पहना, और इनकी ताकत से ज्यादा इनको न डालना। ओ मेरे भाइयों, इस वक्त भी हुजूर जिंदगी के हर शोबे हर मकाम पर नबी पाक अलैहिस्सलाम, आप हर जगह हुजूर का जिक्र, जो जिस शोबा में जाने लगे पहले ये देखे इसके बारे में नबी, यही जिक्र रसूल, यही नबी पाक, यही हुजूर का दिया हुआ दीन है। जिक्र अदब से करना है, संजीदगी से करना है, शौक से करना है, घर में भी करना, सिर्फ खत्मों पे नहीं करना, शादी और वलीमे पे भी करना है। हर मौके पर कबूलियत का